رشد الایمان کی قسط نمبر 25 آج شروع کی جائے گی۔ آج کا موضوع ہے دفن کے بعد قبر پر اذان کہنے کا ثبوت۔ در بدر کب تک پھریں خستہ خراب، طیبہ میں مدفن عنایت کیجئے، خاک ہو جائیں در پاک پہ حسرت مٹ جائے، یا الہی نہ پھرا بے سر و سامان ہم کو۔ اللہ تعالیٰ کا مبارک فرمان ہے، فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ معتبر کتب یہ ہے کہ قبر پر اذان کا جواز یقینی ہے، ہرگز شرع مطہر سے اس کی ممانعت پر کوئی دلیل نہیں، اور جس امر سے شرع منع نہ فرمائے اصلاً ممنوع نہیں ہو سکتا۔ جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے اور منکر نکیر سوال کرتے ہیں، شیطان رجیم وہاں خلل انداز ہوتا ہے اور جواب میں العیاذ باللہ تعالی بہکاتا ہے۔ امام اجل سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کیا گیا ہے، یعنی جب مردے سے سوال ہوتا ہے کہ تیرا رب کون ہے، شیطان اس پر ظاہر ہوتا ہے اور اپنی طرف اشارہ کرتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں، اسی لیے حکم آیا کہ میت کے لیے جواب میں ثابت قدم رہنے کی دعا کریں۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ وہ حدیثیں اس کی تائید کرتی ہیں جن میں آیا ہے کہ سب میت کو دفن کرتے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے، اللہم اجرہ من الشیطان، اے اللہ اس میت کو شیطان سے بچا۔ اگر شیطان کا قبر میں دخل نہ ہوتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیوں فرماتے؟ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ اذان سے شیطان دفع ہو جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب مؤذن اذان کہتا ہے شیطان پیٹ پھیر کر پیچھے سے ہوا نکالتا ہوا بھاگتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے واضح کہ اذان سے شیطان 36 میل تک بھاگ جاتا ہے، اور خود حدیث میں حکم آیا کہ جب شیطان کا کھٹکا ہو فوراً اذان کہو کہ وہ دفع ہو جائے گا۔ لہٰذا قبر پر اذان عین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کے مطابق اور مسلمان بھائی کی عمدہ امداد ہوئی۔ جب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ دفن ہو چکے اور قبر درست کر دی گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ ساتھ میں بھی دیر تک سبحان اللہ پھر اللہ اکبر کہتے رہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کہ دریافت کرنے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس نیک مرد پر قبر تنگ ہوئی تھی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے وہ تکلیف اس سے دور فرمائی، یعنی بار بار سبحان اللہ اور اللہ اکبر کہنے کی برکت سے میت پر آسانی ہو گئی۔ اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میت پر آسانی کے لیے بعد دفن کے قبر پر اللہ اکبر بار بار فرمایا ہے، اور یہی کلمہ مبارکہ اذان میں 6 مرتبہ آیا ہے، تو عین سنت ہوا۔ اذان میں اس کے ساتھ اور کلمات طیبات زائد ہے۔ اللہ جل جلالہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیادہ ذکر کرنے سے زیادہ رحمت الہی کا نزول ہوگا، نہ کہ نقصان۔ اذان میں میت کو کلمہ پاک پڑھنے اور نکیرین کے سوالوں کے صحیح جوابات دینے کی تلقین۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ، اور جو مر رہا ہو وہ مجازاً مردہ اور جو دفن ہو چکا حقیقتاً مردہ ہے۔ بے شک اذان میں کلمہ لا الہ الا اللہ 3 جگہ موجود ہے، بلکہ اس کے تمام کلمات جواب نکیرین بتاتے ہیں۔ اذان کی ابتدا میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور آخر میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ سننے سے میت کو یاد آئے گا کہ میرا رب اللہ تعالی ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تعلیم کریں گے میں انہیں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتا ہوں۔ قبر کے یہ سوالات و جوابات ان کتب حدیث میں موجود ہیں۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سے اشارہ ہوگا کہ میرا دین وہ ہے جس میں نماز رکن ستون ہے، کہ الصلاۃ عماد الدین، تو بعد دفن قبر پر اذان دینا عین ارشاد کی تعمیل ہے۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ اکبر کہنے سے آگ بجھتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
آگ کو تکبر سے بجھاؤ۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب آگ دیکھو اللہ اکبر کا بکثرت ورد کرو، وہ آگ کو بجھا دیتا ہے۔ چون عذاب قبر با آتش است و دست چمابا بنمیر، جب قبر کا عذاب بھی آگ ہے اور تم سے بجھا نہیں سکتے تو تکبیر کہو تاکہ مردے دوزخ کی آگ سے نجات پائیں۔ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دفن میت سے فارغ ہوتے قبر پر وقوف فرما کر ارشاد فرماتے، یعنی اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو اور اس کے لیے جواب نقیرین میں ثابت قدم رہنے کی دعا مانگو کہ اب اس سے سوال ہو رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب مردہ دفن ہو کر قبر درست ہو جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر پر کھڑے ہو کر دعا کرتے، الہی ہمارا ساتھی تیرا مہمان ہوا اور دنیا اپنے پس پشت چھوڑ آیا، الہی سوال کے وقت اس کی زبان درست رکھ اور قبر میں اس پر وہ بلا نہ ڈال جس کی اسے طاقت نہ ہو۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں ہر دعا ذکر ہے اور ہر ذکر دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص کلمہ اللہ اکبر کو دعا فرمایا، پس اذان دعا ہے اور بلا شبہ دفن کے بعد قبر کے پاس کہنا سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں دو دعائیں رد نہیں ہوتی، ایک اذان کے وقت اور ایک جہاد میں جب کفار سے لڑائی ہو، اور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اذان دینے والا اذان دیتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے، لہٰذا بعد دفن اذان کہنے کے بعد دعا مانگی جائے تو ضرور قبول ہوگی۔ رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اذان کی آواز یہاں تک جاتی ہے مؤذن کے لیے اتنی ہی وسیع مغفرت آتی ہے، اور جس طرح خشک چیز کو اس کی آواز پہنچتی ہے اذان دینے والے کے لیے استغفار کرتی ہے۔ خود حدیث شریف میں وارد ہے کہ مغفوروں سے دعا منگوانی چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب تو حاجی سے ملے اسے سلام کر اور مصافحہ کر، اور قبل اس کے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو اس سے اپنے لیے استغفار کرا کہ وہ بخشا ہوا ہے۔ پس دفن کے بعد قبر کے پاس کسی نیک آدمی سے اذان کہلوائی جائے تاکہ اس کی بخشش ہو، پھر میت کے لیے دعا کرے تو اس کی دعا میں قبولیت کی زیادہ امید ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والوں اللہ کا ذکر کرو، بکثرت ذکر کرنا۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ امام ابن عطا، پھر امام قاضی عیاض وغیرہ ائمہ کرام رحم اللہ تعالی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں میں نے تمہیں اپنی یاد میں سے ایک یاد کیا، تو جو تمہارا ذکر کرے وہ میرا ذکر کرتا ہے، لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر عین ذکر خدا ہے اور ذکر الہی سے رحمت نازل ہوتی ہے اور عذاب دور ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کوئی چیز ذکر خدا سے زیادہ عذاب خدا سے نجات بخشنے والی نہیں ہے، اور خود اذان کی نسبت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کسی بستی میں اذان کہی جائے اللہ تعالیٰ اس بستی کو اس دن عذاب سے محفوظ رکھتا ہے، برابر ہے وہ بستی زندوں کی ہو یا مردوں کی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح حدیث میں ذکر کرنے والوں کی نسبت فرماتے ہیں انہیں ملائکہ گھیر لیتے ہیں اور رحمت الہی ڈھانپ لیتی ہے اور ان پر سکینہ اور چین اترتا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہر پتھر اور درخت کے پاس اللہ کا ذکر کر۔ ہمیں حکم ہے کہ ہم ہر سنگ و درخت کے پاس ذکر الہی کریں، قبر مومن کے پتھر کیا اس کے حکم سے خارج ہیں۔ اذان بے شک ذکر خدا ہے، پھر خدا جانے ذکر خدا سے روکنے کی وجہ کیا ہے۔ ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یہاں رہے، پھر کہے مردک کے ہو امت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔